السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک لاک ڈاؤن میں رہے۔ آج یہ ایک سماعت کریں گے، حضرت عمر ایمان کیسے لائے یہ سماعت کریں گے، اور حضرت حمزہ ایمان کیسے لائے یہ سماعت کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جیون، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس کا آج چھٹا بھاگ ہے، یہ اس کا چھٹا پارٹ ہے، یہ اس کا چھٹا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اور بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت، حبشہ اور بہت سارے واقعات سماعت کر چکے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود پاک ہے، یہ اور اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو، اس لیے ہم نے چھوٹا پڑھ دیا تاکہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیال 830۔ آپ ہیں ہمارے چینل مائی امام پر، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آگے کو شیئر کریں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ چلیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے؟ یہ 6 ہجری میں ایمان لائے۔ جی 6 ہجری میں۔ ہجری کب سے شروع ہوئی؟ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لائے۔ اس پر بھی ہم اپنا پورا ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کا بدترین دشمن ابو جہل ادھر سے آ نکلا۔ پہلے تو اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکیں، جی گالیاں بکیں، پھر ایک پتھر مارا، اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نکلنے لگا۔ آپ کے چچا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انکل حضرت حمزہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، جب ان کو یہ اطلاع ملی، جب یہ خبر ملی، تو جوش قرابت میں یعنی رشتہ داری کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اپنی کمان کھینچ کر ماری اور اس کی کھپڑی پھاڑ دی، یعنی اس کے سر کو آپ نے پھاڑ دیا، لہو لہان کر دیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا، گھائل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، اے بھتیجے تمہیں کچھ پتہ ہے؟ آج ایک میں آپ کو ایسی خبر سناؤں گا کہ آپ بالکل خوش ہو جائیں گے، بالکل خوش ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ہوا چچا بتائیے؟ کہا، آج میں تمہارے دشمن ابو جہل کا سر پھاڑ کے آیا ہوں۔ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، وہ آپ کے ساتھ غلط پیش آیا، اس نے آپ کے ساتھ بڑ بےحد کیا ہے، آج میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے چچا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوئی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو کہا، بھتیجے تمہیں خوشی کس بات سے ہوگی؟ پیارے آقا نے فرمایا، تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو انہوں نے کہا، ہاں میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا، سچ مجھ تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہا، ہاں میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، سچی؟ کہا، جی۔ تو کہا، ایمان لے آؤ تبھی میں خوش ہوں گا۔ حضرت حمزہ نے کہا، اچھا ایسی بات ہے، آپ میرے ایمان لانے سے خوش ہو جاؤ؟ کہا، ہاں بالکل، ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں گا۔ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت خوش ہوئے اور بہت ہی خوش ہوئے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت عمر، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے۔ حضرت عمر بھی 6 ہجری میں ایمان لے کر آئے۔ حضرت عمر عرب کے مشہور بہادر اور پرجوش جوان تھے۔ قریش کی طرف سے باہر ادر کنٹری میں، فورن کنٹری میں آپ کو سفیر یعنی ڈیلیگیشن کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ایک دن قریش کے چڑھانے کی وجہ سے، سمجھے، ترغیب دلانے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، معاذ اللہ۔ راستے میں کسی نے آپ کو بتایا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا، آج ہم جا رہے ہیں اسلام کا نام و نشان ختم کریں گے۔ کہا، ارے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری باجی، تمہاری سسٹر، تمہاری بہن، تمہارے بہنوں ایمان لا چکے۔ امام حضرت عمر نے کہا، ایسا ہو گیا؟ کہا، ہاں۔ فوراً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف بڑھے، جوش میں تلوار میان سے باہر ہے چمچماتے ہوئے، دروازے کو نوک کیا، دروازہ کو کھٹکھٹایا، دستک دی۔ اس وقت آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی
قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن شریف سیکھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی تو جو قرآن شریف سکھا رہے تھے ان کو اندر چھپا دیا۔ بہن آگے آئی، کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا میں نے سنا ہے تم لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو عمر کی بہن نے کہا ہاں بھیا ایمان قبول کر لیا ہے، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ حضرت عمر بہن پر پل پڑے، مارا 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 مار مارا مار مارا مار، لال تال خون سے کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد بہنوں کو مارا اور کہا چھوڑو یہ دین۔ حضرت عمر کی بہن بولی عمر جس ماں کا تو بیٹا ہے، جس ماں کا تو نے دودھ پیا، اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا، تیری کیا مجال ہے؟ تو مار جتنا مار ملتا ہے، جتنا ہمیں ستانا ہے ستا لے، جتنا تڑپانا تڑپا، تو ہماری بوٹی بوٹی قیمہ قیمہ کر دے گا، تب بھی ہم ایک بال کی نوک کے برابر بھی دین اسلام سے ہٹیں گے نہیں۔ جب عمر نے یہ تیور دیکھے تو ان کا دل نرم پڑا اور ان کا بہن سناؤ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ کہا ایسے نہیں عمر، پہلے غسل کرو، پہلے نہاؤ۔ حضرت عمر سے کہا ناپاک ہاتھ ان کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ جب آپ نے طہارت حاصل کی، پاکی حاصل کی، پوتر ہو گئے آپ، تو آپ کے بہنوں نے سورہ طٰہٰ، جی یہ 20ویں سورت ہے، آپ کو سنائی۔ آپ پر اتنی رقت طاری ہو گئی، آپ نے ایموشنل ہو گئے، انگلش میں بولیں گے آپ ایموشنل ہو گئے، آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے، آپ کے ٹیئرس آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو۔ در حقیقت آپ دل سے اسی وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر آپ کے بہنوئی، حضرت عمر کے بہنوئی آپ کو حضرت ارقم کے گھر لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے، صحابہ کرام کے ساتھ جمع تھے۔ وہاں جاتے ہی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، عمر آتے ہیں، اچھا ارادہ ہے تو آنے دو، اور اگر غلط ارادے سے آئیں گے تو ہم انہی کی تلوار سے انہی کی گردن قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر عرض گئے، اندر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جیسے ہی حضور کی نظر حضرت عمر پہ پڑی، دنیا دل کی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا، کرانتی آ گئی، سب کچھ بدل گیا۔ قدموں میں گرے، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان اتنے خوش ہوئے، کیونکہ تھوڑے مسلمان تھے اس وقت تک، 39 مسلمان تھے، 29۔ اس کے بعد حضرت عمر یہ ہے 40، یعنی حضرت عمر سے 40واں پورا ہو گیا عدد، مسلمانوں کا عدد 40واں پورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، اور مسلمانوں نے زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں، اور باہر پہاڑیاں گونج گئیں، اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا۔ اس دن سے اسلام گھاٹیوں سے نکل کر میدان میں آ گیا، پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نکل کر میدان میں آ گیا۔ اب آپ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک لاک ڈاؤن میں رہے۔ جی ان کافروں نے جب دیکھا کہ کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے کیا کر دیا، لاک ڈاؤن جاری کر دیا۔ اب آپ لاک ڈاؤن کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، 2-3 مہینے لاک ڈاؤن لگا تو کتنا لوگ پریشان ہو گیا، ساری جنتا پریشان ہو گئی، عوام پریشان ہو گئی، ہو جانے کی بات تھی، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک، جی 3 پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال تک رہے لاک ڈاؤن میں۔ اور یہ کب سے رہے؟ محرم کے مہینہ اور نبوت، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر شریف 47 برس تھی، اور یہ 3 سال تک رہے، یعنی 50۔ جب قریش نے دیکھا کہ کوئی حربہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے باز نہیں رکھ سکا، روک نہیں سکا، تو عرب کے قبیلوں نے متفق طور پر طے کیا کہ بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، یعنی انہیں چھوڑ دیا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے، نہ ان سے مول لیا جائے، نہ ان کو بیچا جائے، بیاہ شادی نہ کرو ان سے، اور کسی قسم کا کوئی تعلق، کسی قسم کا کوئی ریلیشن ان سے نہ رکھا جائے۔ یہ معاہدہ، یہ طے شدہ معاملہ ایک چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور آپ کے خاندان والے مجبور ہو کر اپنا گھر کو چھوڑ کر
पहाड़ों की घाटी में चले गए, शेब में महसूर हो गए। अरबी में कहते हैं शेब घाटी को, दो पहाड़ों के दरमियान जो खुली जगह होती है उसमें बंद हो गए। 3 साल तक मुसलमान इसी घाटी में रहे। अल्लाह अकबर। रिज़्क़ की तंगी का ये हाल था कि भूख से बनु हाशिम के बच्चे रोते तो घाटी से बाहर आवाज़ सुनाई देती, पत्ते खा गए, घास खा गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले। और कोई कुछ अनाज वगैरह पहुंचाने की कोशिश करता तो ये लोग बहुत ही परेशान करते, बहुत ज़्यादा परेशान करते। जब 3 साल इसी हालत में गुजर गए, और भी तफसील से बयान करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बहुत शॉर्टकट में सुना रहा हूँ। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश ने जो मुआहिदा खाने काबा में लटकाया है उसे दीमक चाट गई सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के। जब ये बात काफिरों को मालूम हुई तो बोले कि मोहम्मद ने बिला देखे ये एक बात कही है, अगर ये बात सच्ची निकली तो हम उनको और उनके साथियों को वहाँ से निकलने की इजाज़त दे देंगे, यानी उनका लॉकडाउन 3 साल जो हो चुके हैं ख़त्म हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया था, जब वो थैला खोला गया तो वाकई सब कुछ मिट चुका था, तमाम दफ़ाएँ ख़त्म हो गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से निकलने की इजाज़त मिली, उन काफिरों ने तब इजाज़त दी। तो इस तरह से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की खातिर जहाँ दूसरी बहुत सारी परेशानियाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हैं, आपने 3 साल तक लॉकडाउन में रहे। इसे बोलते हैं शेब अबू तालिब। आप किसी भी हिस्ट्री की किताब में, उर्दू की किताब में पढ़ें तो उसमें मिलेगा शेब अबू तालिब। अब आइए, अबू तालिब का इंतकाल कब हुआ? ये अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी थे। इनका 10 नबूवत के साल में, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत फरमाया था उसके 10वें साल में इनका इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहीते और बहुत ही ज़्यादा खिदमत करने वाले थे। उससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि दूसरी परेशानी की एक बात ये भी थी कि ये ईमान नहीं लाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बड़ी पुश्त पनाही की और हुजूर की खिदमत में कोई कसर उठा ना रखी थी, इसलिए प्यारे आका को इससे बहुत बड़ा सदमा हुआ। और दूसरा सदमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल उसी साल में हो गया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान किए हुए 50 साल, मतलब 10 साल हो चुके थे और हुजूर की उम्र शरीफ 50 साल की हो गई थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया। अबू तालिब के 3 दिन बाद, जी अबू तालिब के 3 दिन बाद आपके मोनिस और गमख्वार, आपकी बहुत हमदर्द खिदमत गुजार बीबी और इस्लाम की बड़ी खिदमतगार खातून खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया। ये हम सब मोमिनों की माँ हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीबियाँ हैं वो तमाम मोमिनों की माँ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफ़ात का बहुत रंज हुआ और लगातार सदमों की वजह से उस साल का नाम आपने आमुल हुज़्न यानी गम का साल रखा, गम का साल रखा। आपने 25 साल तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ ज़िंदगी गुजारी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ 25 साल ज़िंदगी गुजारी और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने 25 साल तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से खिदमत की और हर मोड़ पर आपको किसी वजह से भी परेशान नहीं होने दिया। जब आपका, एक बात ये भी सुनिए, जब आपका विसाल होने वाला था तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने खबर भिजवाई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक लाई जाए और उसे मैं बरकत के लिए अपनी कब्र में रखूँगी, उसका कफन मुझे दिया जाए, मेरे कफन में उसको शामिल किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा आज तुम मेरी चादर मांग रही हो, अगर तुम मेरी खाल मांगती तो अगर वो भी मैं तुमको उतार देता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो बस आज का हम ये छठा भाग यहीं ख़त्म कर रहे हैं और आगे इंशाअल्लाह हम 7वें बयान में आपको बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए तो आप पर कितना जुल्म और सितम हुआ, इतना जुल्म और सितम कि आपके जूते खून से भर गए थे, इतने पत्थर लोगों ने मारे, इतना परेशान किया कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया और आपके जूतों में खून भर गया था। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। तो अब आप कल समात कीजिए ताइफ का सफ़र और मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएँ और इस सवाब की नीयत से इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।